پھر یہ کہ شیطان کے گمراہ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. پہلا طریقہ تو یہی جو میں آپ کو بھی بتا رہی تھی کہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے. اچھا، یہ ایک بار وسوسہ ڈال کے چھوڑ نہیں دیتا، یہ بار بار وسوسہ ڈالتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایک بار اس نے آپ کو وسوسے کا شکار کیا، آپ نے اس کو جھٹک دیا، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ دوبارہ ٹرائی نہیں کرے گا، وہ دوبارہ ٹرائی کرے گا. اگر آپ نے دوسری بار بھی وسوسہ جھٹک دیا تو وہ تیسری بار ٹرائی کرے گا، وہ بارہا ٹرائی کرتا رہے گا. یہ شیطان کے گمراہ کرنے کا طریقہ ہے. وہ چھوڑ نہیں دیتا کہ اچھا اس نے 1 2 بار 3 بار 4 بار میرے وسوسے کو اگنور کر دیا، اب میں اس پر کام نہ کروں. نہیں، وہ جتنی ممکن ہو سکتا ہے کوشش کرتا ہے بندے کو بہکانے کی. یعنی اس نے جو ٹارگٹ لیا ہے نا، کون سا ٹارگٹ؟ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، اس ٹارگٹ کو یہ اچیو کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. پھر یہ کہ یہ جو بھلوا دیتا ہے، آپ انشاءاللہ پڑھیں گے کہ حضرت آدم کو جو اس نے یعنی شیطان نے پھل کھانے پر آمادہ کیا تو اللہ کا حکم بھلوا دیا تھا. قرآن پاک میں آئے گا کہ آدم کو ہم نے عزم میں کم پایا، وہ بھول گئے. کتنا امپورٹنٹ حکم تھا. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں اسٹے دیا تھا تو بہت واضح حکم کے ساتھ کہا تھا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، لیکن شیطان نے آدم علیہ السلام کو بھلوایا. پھر یہ کہ یہ جو امیدیں اور جھوٹے وعدے کرتا ہے نا، اس سے بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. فقر و فاقہ اور محتاجی کا ڈر ہمارے اندر ڈالتا ہے کہ اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرو گے تو پیسہ ختم ہو جائے گا. تو جب جب آپ کے دل میں اس طرح کا وہ وسوسہ ڈالے، فقر و فاقہ اور محتاجی کا ڈر ڈالے، اتنا ہی صدقہ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت ہی ہوگی. اور میں تو کہتی ہوں اگر غربت بھی ہے تو بھی اپنی وسعت کے مطابق خرچ کریں، اللہ برکت دے گا، کیونکہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. اور یہ اللہ کا کتنا بڑا شکر اور احسان ہے کہ وہ ہمارے چھوٹے سے چھوٹے صدقے کو جو پورے خلوص کے ساتھ کیا گیا ہے قبول کرتا ہے. ایک کھجور بھی اگر کسی نے صدقہ کی ہے نا تو اس کو کل قیامت کے دن احد پہاڑ جتنا پائے گا. یہ اللہ ہی ہے نا جو صدقے کو اتنا ملٹیپل کرتا ہے، اس کے اجر کو اتنا ملٹیپل کرتا ہے. الحمدللہ. پھر یہ کہ گمراہ اس طرح سے بھی کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں سے ڈراتا ہے. اور یہ تو چیز ہم معاشرے میں عام دیکھتے ہیں. لوگ اللہ سے کہاں ڈرتے ہیں؟ لوگ تو لوگوں سے ڈرتے ہیں، یا پھر معاشرے سے ڈرتے ہیں، حالات سے ڈرتے ہیں، اپنی اولاد سے ڈرتے ہیں. یعنی اگر ڈر نہیں ہے تو اللہ کا ہی نہیں ہے. اور یہ کون کرتا ہے؟ یہ شیطان کرتا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں سے ڈراتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ لوگ شرک میں بھی مبتلا ہوتے ہیں کہ اگر تم نے فلاں بزرگ کی قبر پر چادر نہ چڑھائی تو وہ بزرگ تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے، تمہاری مرادیں پوری نہیں کریں گے. تو یوں وہ گمراہ کرتا ہے. پھر اسی طرح سے برے اعمال کو مزین کر کے دکھاتا ہے، یہ بھی اس کا گمراہ کرنا ہے. اتنے لوگ غلط ہیں، تم کر لو گے تو کون سا بڑا مسئلہ ہے. غلط اعمال کی جسٹیفیکیشنز سکھاتا ہے، تعویلیں سکھاتا ہے کہ اتنے نیک کام تم نے کیے، اتنا تم نے قرآن پڑھ لیا، اتنی تم نے تفسیریں کر لی، اگر تھوڑا سا کچھ غلط کام کر بھی لوگے، کسی کو کچھ بول بھی دو گے تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں یوں معاف کر دے گا، وہ تو غفور الرحیم ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے، یہ بھی اس کا گمراہ کرنے کا طریقہ ہے. جب ہم سوتے ہیں نا تو 3 گرہ لگاتا ہے ہم پر. یعنی جب ہم سو رہے ہیں تب بھی شیطان ایکٹیو ہے، 3 گرہ لگاتا ہے ہم پر. اور پتہ ہے نا کہاں رات بسر کرتا ہے؟ ہماری ناک کے بانسے پر. ہم ویسے اپنی ناک پر مکھی بیٹھنے نہیں دیتے، لیکن شیطان ہماری ناک کے بانسے پر رات گزارتا ہے اور 3 گرہیں لگاتا ہے. جیسے ہی آپ اٹھتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ایک گرہ کھل جاتی ہے. پھر اٹھ کر وضو کرتے ہیں تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے. پھر جب آپ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. الحمدللہ. اور آپ ایک بہترین صبح کرتے ہیں.
اور جو یہ نہ کرے تو سوچیں وہ کتنا زیادہ شیطان کے تسلط میں آئے گا. پھر رات کو آپ وضو کر کے سوتے ہیں تو شیطان کی جگہ پھر آپ کے ساتھ فرشتہ ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو فرشتے کا ساتھ دیتے ہیں جو آپ کی حفاظت کرتا ہے، اور آپ کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ آپس میں پھوٹ ڈلوا کر یہ گمراہ کرتا ہے. پچھلی تفسیر میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بڑے پیار سے مخاطب کر کے کہا کہ جب بھی بات کریں احسن بات کریں، کیونکہ جیسے ہی وہ غیر احسن بات کریں گے شیطان ان کے درمیان آ جائے گا، اور شیطان تو ان کا ہے ہی کھلا دشمن. آج آپ دیکھیے کہ گھریلو مسئلے مسائل کی وجہ سے، ان فتنوں اور فساد کی وجہ سے لوگ کہاں دین پر عمل کر پاتے ہیں، ہر وقت ٹینشن میں ہی رہتے ہیں. آپس کے تعلقات اتنی خرابی پر چلے گئے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے، ایک دوسرے سے ملنا نہیں چاہتے، ایک دوسرے سے بات کرنا نہیں چاہتے. تو کیا ایک مومن کا وتیرہ ایسا ہوتا ہے؟ obviously شیطان اس حد تک لے کر آیا، لیکن شیطان کی باتوں پر عمل تو انسان نے ہی کیا نا، تو آپس میں پھوٹ ڈلوانا چاہتا ہے. تو جب کبھی کوئی بھی ایسی چیز ہو جائے اس کو as soon as possible سارٹ آؤٹ کریں، جھگڑوں کو کبھی بھی طول نہ دیں. اور میں آپ کو بارہا یہ بات کہہ چکی ہوں کہ دیکھیں مسئلے مسائل آتے ہیں گھروں میں، اداروں میں، لیکن فوراً سے اپنے دل کو عاجز کر لینا، اپنے معاملات کو عاجزی پر لے آنا، معاف کر دینا، باتوں کو چھوڑ دینا، مان جانا، منا لینا، یہ اچھا ہے. اس سے امن قائم رہتا ہے اور شیطان کی چھٹی ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے تو خواہشات کے پیچھے چلاتا ہے، یہ بھی اس کے گمراہ کرنے کا طریقہ ہے. ایک مثال آپ لے لیں کہ اپنی مرضی کا سوٹ بنانے کے لیے کتنے گھنٹے بازار میں گھومتے ہیں. کبھی ہم اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، اور آپ دیکھیے تو بسا اوقات ہمیں کلاس ٹائم بھی زیادہ لگ رہا ہوتا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہ لگتا ہو کیونکہ ماشاءاللہ اب آپ 15 پارے ماشاءاللہ پڑھ چکے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ نیکی کا کام ہم بہت نوٹ کرتے ہیں کہ کتنے گھنٹوں پر گیا، لیکن جہاں اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے اس کے لیے گھنٹوں ہم بازار میں گھومیں، کچھ اپنی مرضی کا کھانا ہے تو گھنٹوں ہم کچن میں نکالیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا. نمازیں ہم لیٹ کریں، اپنے اذکار ہم چھوڑ دیں اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں، اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا. تو یوں بھی شیطان گمراہ کرتا ہے. دیکھیے آپ کی جو بھی جائز خواہشات ہیں آپ اس کو پورا کریں، منع نہیں ہے، لیکن اس میں یہ دیکھیے کہ آپ جو بھی ڈیلی بیسس پر عبادتیں ہیں جو فرض درجے کی ہیں، جو اذکار ہیں وہ نہ چھوٹیں. ٹھیک ہے؟ تو آپ جو بھی اپنی خواہش کو پورا کریں گے نا اس کو آپ انجوائے کر سکیں گے. آپ یہ جو فرض نمازوں کی قربانی دیتے ہیں اور یہ جو اذکار کی آپ قربانی دیتے ہیں اور اس پر جو خواہشات کو پورا کرتے ہیں، تو ان خواہشات کو پورا کرنے میں دل کو سکون تھوڑی نہ ملے گا. اور پھر اگر آپ اپنی خواہشات کو دین کے تابع کریں گے تبھی آپ ایک سیٹسفیکٹری فیلنگز پائیں گے، تبھی آپ مطمئن ہوں گے، آپ کو سکون ملے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو انجوائمنٹ دے گا. آپ اس خواہش کو پورا کرنے کے بعد لطف اندوز ہوں گے. لیکن آپ ان ساری چیزوں کو اگنور کر دیں، نمازیں تاخیر پر چلی جائیں، نیک کام تاخیر پر چلی جائیں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، یہ بھی اس کے گمراہ کرنے کا طریقہ ہے. اچھا لباس آپ پہن سکتے ہیں، اگر وہ شریعت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو بالکل پہنیں، کوئی منع نہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ایمان کے سودے ہوتے ہیں. دوپٹہ باریک ہے چلے گا، سوٹ بہت پیارا ہے، دل کو آ گیا ہے بس اب لینا ہے، میں ایسے کر لوں گی، میں ویسے کر لوں گی، میں اپنے آپ کو یوں کور کر لوں گی،
میں نماز کے ٹائم پر اپنا دوپٹہ چینج کر لوں گی. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں دیکھیں کہ جس سے ایمان کے سودے یہ شیطان ہم سے کرواتا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ لباس شریعت کے عین تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے. اور پھر اسی طرح سے گفتگو میں بھی بے حیائی کا حکم دیتا ہے. جب ہماری گفتگویں پاکیزہ ہوں گی یہ ہمیں گمراہ نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ الحمدللہ یہ جو سورہ اسراء ہے نا، یہ ہماری تربیت کے لیے آئی ہے، اور شیطان کا یہاں ذکر آنا، اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ بہت کچھ سکھانا چاہتے ہیں کہ شیطان تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی چیز قرآن اور سنت سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. اتنا زیادہ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ کر رکھیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ کر رکھیں کہ شیطان آپ کو ٹیک اوور نہ کر سکے، آپ پر قابو نہ آ سکے. پھر یہ کہ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کریں. اچھا، یہ بات بارہا کہہ چکی ہوں، کیونکہ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ ہم ذکر الہی میں کوتاہی برت جاتے ہیں، ہم بہت زیادہ کمپرومائز کر جاتے ہیں، حالانکہ وہ چند منٹ کا ٹاسک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ سیکیور کرے گا. پھر یہ کہ اچھی صحبت اختیار کرنی ہے، یعنی ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، کیونکہ اچھی صحبت کا لا محالہ اثر ہوتا ہے، اور اسی طرح سے بری صحبت کا بھی لا محالہ اثر ہوتا ہے. اسی لیے اچھی صحبت لازمی اختیار کرنی چاہیے، اچھے ہی دوست بنائیں. اور اگر اچھے دوست نہیں بن سکتے، کوئی اچھا انسان آپ کو اویلیبل نہیں ہے، تو پھر آپ دوستوں کے بغیر رہ جائیں، لیکن غلط قسم کی دوستیاں بالکل بھی نہ رکھیں. پھر اسی طرح سے موڈ کا شکار ہر وقت نہیں ہونا چاہیے. ہم بڑے آرام سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی موڈ نہیں ہے، اور ہم نفس کے تابع ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی اپنی تربیت ہمیں کرنی ہے کہ ہمیں نفس کے تابع نہیں ہونا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ آج کلاس میں جانے کا موڈ نہیں ہو رہا، تو بتائیے کہ یہ موڈ اس کا نقصان ہی کرے گا نا. تو اسی لیے موڈ کا شکار ہر وقت نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ کہ علم حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ علم ہوگا تو ہم اپنے دشمن سے بچ جائیں گے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ اسی وجہ سے ہی آپ کو بار بار ریمائنڈر ملے گا، کیونکہ جب آپ علم کے ساتھ جڑے رہیں گے، آپ طالب علم رہیں گے، تو آپ اللہ کے کلام کو، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے رہیں گے، اور آپ کو بارہا یہ ریمائنڈر ملتا رہے گا کہ ہم کس طرح سے شیطان سے بچیں. کبھی آپ کچھ بھولنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نہ کوئی ریمائنڈر دے دے گا. تو اس لیے علم حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ علم ہوگا تو ہی ہم اپنے دشمن یعنی شیطان سے بچ سکیں گے. پھر یہ کہ حیادار ہونا چاہیے. جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کی حیا بڑی مشہور تھی، اور فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے. تو حیادار ہونا چاہیے، لباس کے اعتبار سے بھی، گفتگو کے اعتبار سے بھی. جتنے زیادہ حیادار ہوں گے اتنا زیادہ ہم شیطان سے دور رہیں گے. پھر یہ کہ کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا. ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کی نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے، کیونکہ شیطان ہمیں حقیر دکھاتا ہے، کیونکہ یہ خود بھی تو انسان کو حقیر سمجھتا ہے. بالفرض آپ کہیں باہر جا رہے تھے اور آپ کو راستے میں کوئی بے پردہ عورت نظر آتی ہے. آپ کہتے ہیں دیکھو کیسی عورت ہے، اس نے تو حجاب بھی نہیں کیا، اور آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھیں اور اس کو حقیر سمجھیں. تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو نیکی کی توفیق دی ہے تو اس پر شکر ادا کریں، اور سامنے جس شخص کو بھی آپ نیکی سے دور دیکھتے ہیں تو اس کی ہدایت کے لیے دعا کریں. یہ اصل عمل ہونا چاہیے. کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھیں. بعض دفعہ ہم اس چیز کو اتنے چھپے طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا. ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو تکبر ہے نا، یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. پھر یہ کہ استقامت اختیار کرنی ہے.
کیونکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں استقامت اختیار کرنا نو ڈاؤٹ شیطان کو بہت ہی زیادہ کھٹکتا ہے. جتنی زیادہ آپ استقامت اختیار کریں گے اتنا زیادہ آپ شیطان سے دور رہیں گے، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ آپ کوئی بھی کام شروع کریں یا تو اس کو پورا نہ کریں، اور اگر آپ ایک بار پورا کر گئے ہیں تو دوسری بار پھر آپ نہ کریں. اور اگر اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ ایسے ہی کسی کام کو نہیں چھوڑیں گے تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے چھڑوائے گا. تو آپ اپنی استقامت کے لیے بہت زیادہ دعا بھی کریں اور اس کی کوشش بھی کریں. پھر یہ کہ ترجیحات کا تعین کرنا ہم سب کو آنا چاہیے. ترجیحات کو سیٹ کرنا ہم سب کو آنا چاہیے. مثلا آپ کا ٹرانسلیشن کا ٹیسٹ ہے اور آپ اس کو یاد کرنے کے بجائے دوسرے فضول کاموں میں لگ جائیں، یا ان کاموں میں لگ جائیں جن کو آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، یا آپ شاپنگ پر چلے جائیں، تو کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے جس کام کو ترجیح دینی چاہیے تھی اس کو نہیں دی، تو شیطان obviously حملہ کرے گا. اب بالفرض آپ جیسے ہی کلاس ختم ہوتی ہے وضو کر لیں اور ظہر کے 4 فرض ادا کر لیں، اور پھر آپ گھر جائیں اور گھر جا کے نوافل ادا کر لیں، سنتیں ادا کر لیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو فرض کو ترجیح دینی ہے. اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. پہلے فرض ادا کر لیں، سنتیں بعد میں گھر جا کے بھی پڑھ لیں. کیونکہ بعض دفعہ شیطان ہماری ترجیحات کو ڈسٹرب کرتا ہے. شیطان کہتا ہے نہیں، گھر جاؤ آرام سے فریش ہو کر پھر نماز پڑھو تو زیادہ مزہ آئے گا. اس کو پتا ہے آپ نماز تو چھوڑیں گے نہیں. اس کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کو نماز کی فکر ہے. اس کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ اچھے سے نماز پڑھنا چاہتی ہیں، تو وہ اسی راستے سے آئے گا. وہ آپ کو کہے گا نہیں ابھی ایسے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر جا کے آرام سے پڑھنا. پھر ہوتا کیا، آپ گھر کے لیے نکلے، آپ ٹریفک میں پھنس گئے، اب آپ کو ٹینشن شروع ہو گئی نماز کی. گھر پہنچے تو نماز تاخیر پر چلی گئی، اور آپ کہتے ہیں میں وہیں سے ہی 4 فرض پڑھ کر نکل آتی تو زیادہ اچھا ہوتا. ہم جو اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ نہیں کر پاتے نا، اس وجہ سے بھی ہم کامیاب نہیں ہوتے، ہم اپنے ٹاسک کو اچیو نہیں کر پاتے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی ترجیحات کا تعین کرنا سیکھیں. اچھا، یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ وضو کر کے اور فرض پڑھ کے اور نکلتے ہیں، راستے میں آپ کو کوئی ٹریفک نہیں ملتا اور پھر آپ گھر بھی پہنچ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ارے آرام سے میں گھر آ کے فریش ہو کر پڑھتی تو زیادہ اچھا ہوتا. وہ تو آسانی آپ کو فرض نماز پڑھنے کی وجہ سے مل گئی، الحمدللہ. جب آپ فرض ادا کر لیں گے نا ٹائم پر تو آپ کے باقی سارے کام بہت سموتھلی ہوں گے. شیطان آپ کے دل میں یوں ڈالے گا کہ خواہ میں تم نے جو ہے وہ جلدی جلدی میں نماز پڑھی. لیکن جلدی جلدی میں نماز پڑھنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کوالٹی آف صلاح خراب کریں. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ آپ نے اپنی نماز کو آن ٹائم کرنے کے لیے ایسا کیا تو شیطان آپ کے دل میں ڈالے گا اگر تم گھر آ کے فریش ہو کر کھا پی کر نماز پڑھتی تو تمہاری نماز زیادہ اچھی ہوتی. تو شیطان کی ایسی باتیں سننے کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ کا فرسٹ ٹائم پر ہوتا ہے نا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ وقت میں اتنی برکت ڈالتا ہے کہ سارے کام سموتھلی ہوتے ہیں. تو وہ اس فرض کی ادائیگی کی برکت ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب آپ نماز کو لیٹ کرتے ہیں آپ کی نماز کی کوالٹی خراب ہوتی ہے. اور ایسا کتنا کرتی ہیں خواتین، پہلے یہ کام کر لوں، پہلے وہ کام کر لوں، پھر آرام سے نماز پڑھوں گی. اور یہ بات اس کے دل میں شیطان ڈالتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ عورت نماز نہیں چھوڑے گی. اس کو پتہ ہے کہ اس کو اچھے سے نماز پڑھنے کی فکر ہے. ایسا لگتا ہے کہ شیطان ہم سے زیادہ جانتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ کیسے ٹریپ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور ہم شیطان سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی ترجیحات کا تعین کرنے آنا چاہیے. اور پھر یہ کہ خود کو پابندی کروانی ہے، یعنی ہمیں پنکچویلٹی پر عمل کرنا ہے. یہ پنکچویلٹی اللہ ہمیں سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا.
کہ بے شک نماز وقت کی پابندی کے ساتھ تم پر فرض کی گئی ہے. یعنی نماز کی جو پابندی ہے اس سے ہمیں پنکچویلٹی سکھائی گئی ہے، اور یہ کی آف سکسیس ہے. اگر ہم نے ٹائم مینجمنٹ نہیں کیا، کاموں کو ٹائم پر ختم نہیں کیا، تو شیطان ہماری زندگی کو لے جائے گا. یعنی ہم نے اگر کچن میں بھی کام کرنا ہے نا، تو یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اس کام کو اتنی دیر لگنی چاہیے، اور میں نے اپنے اس کام کو اتنی دیر میں ختم کر کے نکل جانا ہے کچن سے. اب ہم پہلے تو لمبا سوچتے ہیں کہ کیا پکائیں گے، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے کوئی کام کرتے ہیں، یعنی لیٹ لطیف ہوتے ہیں. تو ہمیں ٹائم مینجمنٹ کرنے آنی چاہیے، کاموں کو ٹائم پر ختم کرنا ہے. ہم چونکہ کاموں کو بہت زیادہ تاخیر پہ لے جاتے ہیں، اس وجہ سے ہم کامیابی نہیں پاتے. بالفرض اگر آپ کچھ پکانا چاہ رہے ہیں تو آپ ٹائم مینجمنٹ کریں کہ جی آدھے گھنٹے میں میرا یہ کام ہو جانا چاہیے، پھر اس کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد مجھے یہ کام کرنا ہے. یہ جو ہم لیٹ لطیف ہوتے ہیں نا، کاموں کو جو تاخیر پر لے جاتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم ٹاسک اچیو نہیں کر پاتے. تو ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے، اور پھر جو بھی آپ اپنا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں اس کو اچھے سے فالو کریں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کام سمٹتے جائیں گے اور آپ باقاعدہ وقت میں برکت محسوس کریں گے. پھر یہ کہ توبہ اور استغفار کی عادت بنائیں، کیونکہ شیطان کو یہی چیز نہیں پسند، کہ شیطان توبہ نہیں کرنا چاہتا تھا، تو وہ ہم سے بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم بھی غلطیاں کریں لیکن معافی نہ مانگیں. کیونکہ شیطان نے آپ دیکھیں غلطی کی لیکن معافی نہیں مانگی. اچھا، غلطی آدم سے بھی ہوئی تھی لیکن انہوں نے معافی مانگ لی. تو توبہ اور استغفار کو اپنا شعار بنائیں، زیادہ سے زیادہ دن میں توبہ استغفار کرتے رہیں. وہ امام احمد بن حنبل کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ وہ ایک مسجد کو وزٹ کرنے گئے اور وہ مسجد کا دروازہ بند ہو گیا تھا، اور پھر ان کی ملاقات ایک بیکر سے ہوئی، اور جیسے ہی وہ اس کے ساتھ اس کے گھر پر گئے تو وہ آٹا گوندتے وقت اور بیکنگ کرتے وقت صرف یہی پڑھتا جا رہا تھا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو امام احمد بن حنبل نے اس سے پوچھا کہ اس استغفار کی برکت تم نے محسوس کی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، ہر خواہش اللہ نے میری پوری کی ہے، بس ایک خواہش ابھی پوری نہیں ہوئی ہے. تو امام نے پوچھا کہ کون سی خواہش؟ تو اس بیکر نے کہا، اس نان بائی نے کہا کہ مجھے امام احمد بن حنبل سے ملنا ہے. اور آپ دیکھیے کہ استغفار کی برکت سے امام احمد بن حنبل خود چل کر اس کے گھر پر گئے تھے. تو استغفار کی بڑی برکتیں ہیں الحمدللہ، اور شیطان ہمیں اسی سے دور کرنا چاہتا ہے. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جب ہم بندوں کے حق میں بھی کوئی کوتاہی کر جاتے ہیں نا، تو ہمیں ان کو بھی سوری بول دینا چاہیے، کیونکہ معافی مانگ لینے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا. اگر وہ کسی انسان کے سامنے بھی معافی مانگتا ہے تو شیطان دور ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے تو انسان استغفار کرے. اور کمی کوتاہیاں ہم میں سے کس سے نہیں ہوتی. تو توبہ استغفار کو اپنا شعار بنانا انشاءاللہ تعالیٰ. پھر یہ کہ اخلاص بہت ضروری ہے. جو بھی کام کریں اللہ کے لیے کریں، اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو. تو مخلصین پر پھر شیطان نہیں آتا. پھر اسی طرح سے تقوی بہت ضروری ہے، اللہ کا ڈر بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کا ڈر ایسا پاور ہے کہ جس سے شیطان ہمارے قریب بھی نہیں آ سکتا. پھر اسی طرح سے توکل، یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا. بہت ساری چیزیں زندگی میں نہیں ملتی. پھر شیطانی باتیں لوگ آ کر آپ سے کہیں گے کہ یہ نعمت تو آپ کی زندگی میں ہے ہی نہیں، کتنے محروم ہیں آپ، ہائے اب تک اولاد نہیں ہوئی، آپ کو تو بیٹیوں پر بیٹیاں اللہ دیتا جا رہا ہے، بیٹا نہیں ہوا آپ کو. پھر یہ کہ آپ ابھی تک اسی پرانے گھر میں ہیں، کیوں آپ نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم نہیں دی؟ تو شیطان آس پاس کے لوگوں کے ذریعے آپ سے ناشکری کروائے گا. دیکھیں، اگر ہمارے نصیب میں کوئی چیز نہیں ہے تو ہمیں نہیں ملے گی.
ہم پڑھتے ہیں نا ایک دعا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز دینا چاہے تو اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا، اور اگر اللہ کوئی چیز نہ دینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ بہت ضروری ہے. جتنا ایمان ہوگا اتنا زیادہ آپ اللہ پر بھروسہ کریں گے، یا پھر جتنا توکل ہوگا اتنا ہی ایمان ہوگا. یعنی آپ اس بات کو دونوں طریقوں سے کہہ سکتے ہیں کہ جتنا توکل اتنا ایمان، یا پھر جتنا ایمان اتنا توکل. تو شیطان ہمارے دل میں احساس کمتری اور احساس محرومی ڈالتا ہے، اور یہ دنیاوی چیزوں کے اعتبار سے ہی ڈالے گا. ٹھیک ہے، وہ دینی اعتبار سے تھوڑی نا آپ کو احساس محرومی دے گا کہ اچھا تم نے نماز نہیں پڑھی تم جنت سے محروم ہو جاؤ گے، چلو جا کے نماز پڑھو. تم نے صدقہ نہیں کیا تو تم برکت سے محروم ہو جاؤ گے، اجر و ثواب سے محروم ہو جاؤ گے. یہ باتیں تھوڑی نا شیطان دل میں ڈالتا ہے. وہ تو دنیاوی اعتبار سے آپ کو احساس کمتری کا شکار کرنا چاہتا ہے. تو اللہ پر بھروسہ کریں. جو اللہ نے دے رکھا الحمدللہ، اور جو نہیں دے رکھا اس پر بھی الحمدللہ، کیونکہ اس کا مل جانا بہتر نہیں تھا. کیونکہ یہی ریزنز ہوتے ہیں کہ شیطان ہمارے اندر آتا ہے جب ہم اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے، اور ہم نعمتوں کے نہ ملنے کو جو دل کا روگ بناتے ہیں نا، پھر شیطان ہمارے اوپر ٹیک اوور کرتا ہے. پھر یہ کہ لغویات سے پرہیز کریں. جتنی بھی فضول چیزیں ہیں اللہ کے واسطے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ یہ جو فضولیات ہیں اس سے انسان کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کبھی کبھی آپ فارغ بیٹھتے ہیں اور فیل کرتے ہیں کہ کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا. تو اس حالت پہ ہم کیسے پہنچے؟ تو خود کو لغویات سے بچائیں، کام کی چیزیں کریں. اسی سے ہی آپ کے اندر کریٹیوٹی آئے گی. فضول کی ویڈیوز، فضول کی باتیں، فضول کے ٹاک شوز، یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کی روحانیت کو ڈسٹرب کرتی ہیں. کام کی چیزیں، اچھی چیزیں، دینی چیزیں آپ کو اسپرچولی اسٹرانگ کرتی ہیں. پھر اسی طرح سے تلاوت قرآن، یہ تو ٹاپ آف دا لسٹ ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کے پاس قرآن کی جو طاقت ہے اس کی وجہ سے شیطان آپ پر حملہ نہیں کر سکتا. جب کبھی آپ فیل کریں نا کہ شیطانی حملہ ہوا ہے، کہیں سے بھی قرآن پڑھنا شروع کر دیں. اور آپ دیکھیے کتنے اذکار ایسے ہیں جو قرآن سے ریلیٹڈ ہیں، جیسے کہ معوذات ہیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ الناس. ہم پچھلی تفسیر میں یہ بات کر رہے تھے نا کہ دن بھر میں اللہ تعالیٰ نے کتنی بار ہم کو اس کو پڑھنے کا کہا ہے. یعنی یہ کتنی ضروری ہیں ہمارے لیے، ہمیں کتنی ضرورت ہوگی ان اذکار کی. امام ابن قیم کا قول ہے جیسے انسان کو لباس اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اس سے زیادہ ضرورت معوذات کی ہے. بات بالکل درست ہے. کس اعتبار سے؟ کہ لباس ہم دن میں ایک بار، یا گرمی بہت زیادہ ہے تو 2 بار چینج کرتے ہیں. کھانا دن میں 3 بار 4 بار کھا لیتے ہیں. لیکن معوذات کتنی بار پڑھتے ہیں؟ تو پھر زیادہ ضرورت ہے نا اس کی. تو قرآن پاک کی تلاوت کو کثرت سے کریں اگر ہم چاہتے ہیں کہ شیطان سے ہم بچیں. یہ جو شیطان نے کہا کہ قلیل لوگ میں ان کو ٹیک اوور نہیں کر سکوں گا، تو یہ ساری جو ڈیٹیلز آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں ان سب کو آپ کو فوکس کرنا ہے. دیکھیں شیطان کا ٹارگٹ ہے کہ لوگوں کو جہنم میں ڈلوائے اور جنت سے محروم کرے. لیکن مومن کا ٹارگٹ کیا ہے؟ جہنم سے بچنا اور جنت کو حاصل کرنا. ہمیں جنت سے کسی کم چیز پر راضی نہیں ہونا ہے. اور حضرت آسیہ کی بہت ہی پیاری دعا قرآن پاک میں آتی ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ میرے لیے جنت میں اپنے پاس والا گھر بنا دے. تو کوشش کرنی ہم سب نے کہ ہم جہنم سے اپنے آپ کو بچائیں اور جنت کو حاصل کریں.